تہجد کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ یقینی طور پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو تہجد کے حوالے سے بہت سارے ایسے مسائل یہ ہے کہ اس حوالے سے غلط فہمی کا شکار ہے۔ مثال کے طور پر تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے، ایک یہ غلط فہمی لوگوں میں رہتی ہے۔ دوسری غلط فہمی کہ تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، یا اگر کوئی شخص نہیں سویا تو کیا وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے وتر کی نماز ادا کر لی، مغرب عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز بھی ادا کر دی، تو وتر کے بعد کیا یہ تہجد ادا کر سکتا ہے یا نہیں، اور اس کے علاوہ جو تہجد کی نماز کی رکعتیں ہیں وہ کتنی ہے، اور اس کے علاوہ تہجد کی نماز کی جنیت ہے وہ کیسے کی جائے گی۔ یہ وہ مسائل ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے لوگ جاننا چاہتے ہیں۔ تو یقینی طور پر تہجد کی نماز کی سب سے جو فضیلت ہے، قرآن مجید کے اندر جا بجا اللہ حافظ نے جو رات کی نماز ہے بالخصوص اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ حافظ نے جہاں اپنے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ان کی صفات ذکر کی ہے، تو ان میں ایک صفت یہ بیان کی ہے، والذین یبیتون لربہم، رحمان کے نیک بندے وہ ہے کہ جو رات گزارتے ہیں کیسے، لربہم سجدا و قیاما، اپنے رب کے سامنے سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں۔ تو یہ رحمان کے سورۃ الفرقان کے اندر رحمان نے اپنے نیک بندوں کا جو ذکر فرمایا، ان کی صفات ذکر فرمائی ہے، تو ان میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ رات وہ کیسے گزارتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدے میں گزارتے ہیں اور قیام میں گزارتے ہیں، یعنی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، رات میں نماز پڑھتے ہیں۔ رات کی نماز کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ بہرحال اسی لیے احادیث کے اندر اس کے بے شمار فضائل آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد جو سب سے افضل نماز ہے، سب سے محبوب نماز ہے پروردگار عالم کے نزدیک، وہ تہجد کی نماز ہے۔ تو لہٰذا کوشش یہ کرے کہ اس کے اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل تہجد کی نماز ادا کی، پڑھتے رہے، اور اس کے علاوہ صحابہ کرام بھی پڑھتے رہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر رحمان کے نیک بندوں میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو راز و نیاز والی نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ اس پہر رات کو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جب بندہ اٹھ کر نرم بستر سے اٹھ کر وضو کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، راز و نیاز کی بات کرتا ہے، تو اس سے رب بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اس نماز کا آپ اہتمام کریں۔ اب آتے ہیں مسئلے کی طرف کہ تہجد کی نماز کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے۔ تو عشاء کی نماز کے فوراً بعد سے شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد آپ کے لیے تہجد کی نماز کا جو ٹائم ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق سے پہلے یعنی سحری کے وقت تک رہتا ہے۔ اور افضل یہ ہے کہ آپ آخری وقت میں پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری پہر میں پڑھا کرتے تھے، سحری کے وقت، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آخری وقت میں پڑھیں، یہ افضل ہے۔ لیکن اگر کسی نے پہلے بھی ادا کر لیے تو تہجد کی نماز جو ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے سونا ضروری ہے۔ تو تہجد کی نماز کے لیے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو نہیں سویا اور وہ تہجد کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، تو یاد رکھیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر پھر اس کے بعد آرام کر لیں، اور آرام کے بعد آخری پہر میں اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں، یہ افضل ہے۔ یہ زیادہ افضل یہی ہے کہ آپ سو جائیں اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر تہجد کے لیے اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو سویا نہیں اور سونے سے پہلے وہ تہجد کی نماز ادا کرنا چاہے تو وہ بھی پھر بھی کر سکتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے سونا کوئی فرض ضروری نہیں ہے کہ سونا ضروری ہے، اس کے بغیر آپ تہجد کی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ افضل یہ ہے کہ آپ سو جائیں اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کریں۔ لیکن اگر آپ نے پہلے ہی سونے سے پہلے بھی ادا کر لیا تو تہجد کی نماز کا ثواب آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز آخر میں ادا کرتے تھے، تہجد کے بعد نماز ادا کرتے تھے، یعنی وتر کی نماز۔ تو اگر کوئی شخص عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز ادا کر لے تو کیا اس کے بعد وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ وتر کی نماز آخر میں ادا کرے۔ اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو باقاعدہ روز اٹھتا ہے تہجد کے لیے رات کو آخری پہر میں، تو یقینی طور پر اگر وہ اٹھتا ہے تو ان کو اپنے اوپر کامل یقین ہے کہ میں اٹھ سکتا ہوں، اور وہ ان کا جو ہے وہ باقاعدہ مستقل ایک یہ طریقہ کار بھی ہے وہ کہ وہ روز اٹھتا ہے تہجد کی نماز کے لیے، تو پھر ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کو جو وتر کی نماز ہے اس کو مؤخر کرے، پہلے تہجد کی نماز ادا کرے اور پھر اس کے بعد جو وتر کی نماز ہے وہ ادا کرے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کی عادت نہیں ہے رات کو اٹھنے کی، کبھی اٹھتا ہے کبھی نہیں اٹھتا، تو اس کے لیے پھر بہتر یہ ہے، چونکہ جو وتر کی نماز ہے واجب ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز بھی ادا کرے، پھر اس کے بعد وہ اگر رات کو اٹھے تو تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ یعنی کہ تہجد کی نماز کے لیے
ضروری یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر اس کے آخر میں ادا کرو، کہ افضل یہ ہے کہ آپ ادھر آخر میں ادا کریں، لیکن اگر کسی نے پہلے بھی ادا کر لیا تو بھی یہ شخص تہجد کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی رکعتیں کتنی ہے؟ تو جو سب سے زیادہ فضیلت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ثابت ہے، وہ 8 رکعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر 8 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ 8 رکعتیں پڑھیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس نے 2 رکعتیں بھی پڑھ لی تو تب بھی اس کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، یا 4 رکعتیں پڑھ لی تو تب بھی تہجد کا جو ثواب ہے اس کو مل جائے گا۔ لیکن اب بہتر یہ ہے کہ آپ 8 رکعت جو تہجد کی نماز ہے وہ ادا کریں۔ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کی نیت ہم کیسے کریں؟ تو تہجد کی نماز چونکہ نفل نماز ہے تو لہٰذا آپ دل ہی میں نیت کریں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے ادا کریں۔ اگر آپ نے دل میں ہی نیت کر لی کہ میں 2 رکعت نفل تہجد کی نماز ادا کر رہا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ کر، پھر ظاہر سی بات ہے کہ سورۃ الفاتحہ سبحانک اللہم پڑھ لیے، ثنا پڑھ لیے، پھر اس کے بعد جو سورۃ الفاتحہ یا الحمد شریف، اور اس کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تہجد کی نماز کے لیے مخصوص صورتیں ہیں، تو نہ، تہجد کی نماز کے لیے کوئی مخصوص صورت نہیں ہے، جو بھی صورت آپ کو یاد ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سورہ اخلاص جن کو صرف یاد ہوتا ہے تو صرف آپ سورۃ الاخلاص بھی پڑھ سکتے ہو، پہلے رکعت میں بھی دوسرے رکعت میں بھی، اور پھر اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پہلے رکعت میں مکمل کی، دوسرے رکعت میں آپ اٹھو گے تو پھر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد سورت ملانی ہے، اور پھر اس کے بعد رکوع سجدے کے بعد پھر آپ نے تحیات پڑھ کر سلام پھیر دینا ہے 2 رکعت کے بعد۔ اگر آپ آگے مزید پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر 2 رکعت کی نیت کر لیں۔ اس طریقے سے پہلے 2 رکعتوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 رکعت نفل تہجد کی نماز کی نیت کر لیں، اور اسی طریقے سے آپ 2 رکعت ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے آپ 8 رکعت ادا کریں، یا اگر آپ نے صرف 2 رکعت بھی ادا کر لی تو تب بھی جو تہجد کی نماز کا ثواب یا مل جائے گا، یا 4 ادا کر لی تب بھی آپ کو جو ہے وہ ثواب مل جائے گا۔ بہرحال امید کرتا ہوں کہ تہجد کی نماز کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو اشکالات ہیں وہ دور ہو چکے ہوں گے، اور اللہ حافظ سے دعا ہے کہ اللہ حافظ ہم سب کو تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔